ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں، اور جن صفات کے آنے پر اللہ کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، یہ کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کام نہیں کر سکتے، اللہ کام لیں گے، اور کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو محنت کر کے اپنے اندر صفات پیدا کرے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے اندر صفات پیدا کرنا، یہ 4 مہینے اور 8 مہینے اور 1 سال لگانا مقصود نہیں ہے، اس سب کے ذریعے سے اپنے اندر صفات پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ میرے اندر کتنا اللہ کا تعلق پیدا ہو رہا ہے، میرے اندر آپ علیہ السلام کے طریقوں پر کتنا میں چل رہا ہوں، میری نماز کی کیا کیفیت ہے، میں نے اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگایا، کیا میری نماز بن گئی؟ آج ہم بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، بزرگوں سے دعا کرانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح سے دھیان توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ نماز اس کو دعا دیتی ہے، اے اللہ کے بندے، جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری بھی حفاظت کی۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نماز پہ محنت کریں، اپنی نماز میں دھیان و توجہ پیدا کریں، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کے فرمایا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنی۔ شیطان بہت ظالم ہے، پہلے تو نکلنے نہیں دیتا، اور جب نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اوقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اوقات کی بہت حفاظت کرنا ہے، بہت چوکنا رہنا ہے، نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت کرنی ہے اپنی، اور وہ حفاظت کاہے میں ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھنا ہے۔ ہمارے پاس مشورے کے مطابق ہر وقت اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، ان اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو مستقل لگائے رکھنا ہے، اور جیسے ہی اجتماعی اعمال سے وقت ملے فوراً اپنے آپ کو انفرادی اعمال میں لگا لیں، اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا بالکل۔ تو فرمایا کہ 4 کام جو ہیں، اپنے سارے اوقات ہمارے ان 4 کاموں میں گزرے، ایک دعوت میں، دوسرے تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے سکھانے میں، اور تیسرا ذکر و عبادت میں، اور چوتھا خدمت میں۔ اور ان 4 میں بھی سب سے بڑی دعوت ہے کہ ہماری جو ہے روزانہ کے اعتبار سے ہم اس کی فکر کریں کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں، جو بھی ہمیں ملے ہم اس سے یہ بات کریں کہ بھائی اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام بہت بڑا ہے، اور اس بڑے کی نافرمانی بہت سخت ہے۔ اللہ پاک کی بڑائی، اس کی کبریائی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے، اس کے لیے برابر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، ہر وقت اس کی کوشش میں رہیں کہ میں کچھ سیکھ لوں، اور اپنے کسی دوسرے بھائی سے اس کا مذاکرہ کر لوں تاکہ وہ بھی سیکھ لے۔ ایک بات اگر کسی ہمارے ذریعے سے کوئی سیکھ لے گا اور وہ اس پہ عمل کر لے گا تو وہ پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہے گا، تو ہمارا عمل چاہے اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے جتنے بھی نیک اعمال وہ کر رہا ہے، اس کے پورے نیک اعمال کے ایسے اعمال جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، اس کا پورا ثواب ہمیں پوری زندگی ملے گا، حتیٰ کہ ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی
ہمارا حساب ختم ہو جائے گا عمل کا وقت، لیکن وہ جو آدمی جس کو دعوت دی تھی وہ دنیا میں زندہ رہ کے عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کا ہمیں خبر ملتا رہے گا۔ دین کا سیکھنا سکھانا اور ذکر و عبادت کے اوپر محنت کرنا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے، یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم اپنی نماز کو بنائیں، اپنے ذکر کو بنائیں، اپنے قرآن کی تلاوت کو بنائیں۔ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حق ہے اس طرح سے پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اس کتاب کو دلوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، تم اس کو پڑھا کرو تو رویا کرو۔ آج ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے ایک عام کتاب اور پڑھ کے رکھ دیتے ہیں اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ صاحب کتاب کی عظمت اور اس کا جلال ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لیتے تھے تو جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، اور زبان سے کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کے ان صفات کو پیدا کرنا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ وہ اللہ کے بندے، آپ علیہ السلام کے صحابہ وہ کیسے تھے؟ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی اور وہ اس کو سنتے تھے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ جاتی تھی، ایسی صفات والی تھی۔ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں، اس کے لیے ہم اللہ کا راستہ میں لگائیں۔ تو یہ 4 کام جو ہیں سارے اپنے اوقات اس میں لگانا ہے، اور 4 کام ضرورت کے درجے میں کرنے، کھانا ضرورت کے درجے میں، سونا ضرورت کے درجے میں، اور مسجد سے باہر صرف ضرورت کے لیے نکلنا ہے، حاجت کے لیے، یا مشورے سے طے ہو کہ بھئی گشت میں جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنا سارا وقت اپنے آپ کو مقید رکھنا ہے مسجد کے اندر۔ یہ ہماری تربیت کی جگہ ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو مسجد، اللہ پاک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسجد کو میں مستقل رہتا ہوگا، میں اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کروں گا، اس کو راحت دوں گا، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کروں گا، اور اس کو اپنی رضا نصیب کروں گا، اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کے گھر، اللہ کا گھر، فرشتوں کی صحبت، نورانیت والی صحبت، روحانیت والی صحبت، اس میں مستقل رہ کے ہمارا ایمان بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ کی محبت دلوں کے اندر آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بالکل مسجد میں رکھنا، اور دنیا کی باتیں نہیں کرنا، الا للضرورہ، بس جو خاص صرف ضرورت کی بات ہو، اس کے علاوہ بالکل دنیا کی بات نہیں کرنا، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بلا ضرورت ٹیلی فون کا استعمال، یہ سے تو بالکل بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے۔ صرف حاجت اور ضرورت میں استعمال کرنا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ خروج کے دوران پوری کوشش کریں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ 4 کام بالکل نہیں کرنا، کسی سے سوال نہیں کرنا، اور دل کا بھی سوال نہیں کرنا۔ دل کا سوال کیا ہے؟ اس کی مثال چھوٹی سی، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لی، اب ہم دل میں سوچ رہے ہیں کہ محلے والے چائے پلائیں گے۔ کیوں بھائی چائے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھی خدمت میں ہے، وہ چائے بنا کے ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن ہم دل میں یہ نہ سوچیں کہ وہ دوسرا دے گا، خیال بھی نہ لائیں اس کا، اللہ میری ضرورت پوری کر دیں گے۔ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے اس لیے ہیں کہ اللہ سے مانگنا سیکھ لیں،
یہاں بھی اللہ کے غیر کی طرف توجہ ہوگی تو پھر میرے دوستو کیسے ہمارا خروج کامیاب ہوگا؟ اور اپنے کسی ساتھی کی چیز کو بھی بغیر اجازت کے اور بے محل استعمال نہیں کرنا، اور فضول خرچی نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کسے کہتے ہیں بھائی؟ اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے، اسراف اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہیں کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آج میرے دوستو امت اسراف سے بہت آگے بڑھ کے تبذیر میں جا چکی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کیا ہے؟ کہ جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے وہاں ہو رہا ہے، امت کا پیسہ خرچ۔ آپ کو ہمیں معلوم ہے کتنے کام ہو رہے ہیں جہاں خرچ ہونا ہی نہیں چاہیے وہاں ہو رہا ہے۔ یہ ہماری صحیح حالت صحیح ہو جائے اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، امت کی یہ حالت صحیح ہو جائے اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس لیے سب سے پہلے خود اپنے اوپر عمل کرنا ہے۔ جتنا ہمارا عمل مضبوط ہوگا اتنی ہماری دعوت کا اثر ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا یسار رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ کام قال کا نہیں ہے بلکہ حال کا ہے۔ کیا فرماتے؟ قال کا نہیں ہے بلکہ حال کا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ بات کرنا، اور حال کہتے ہیں دل کی کیفیت کو۔ زبان سے ہم چاہے کتنی بھی باتیں کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارے دل کا حال صحیح نہیں ہوگا، اگر ہمارا اپنا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ کی ذات عالیہ کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، تو پھر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کو بنانا ہے، محنت کر کے اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ پھر اس محبت کے ساتھ جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو ہماری بات کا اثر ہو جائے گا، اللہ اثر ڈال دیں گے اس میں۔ ایک عجیب بات مجھے یاد ہے، اس میں سوچا تھا کہوں یا نہ کہوں، لیکن بہت اچھی بات ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ وائس کسے کہتے ہیں؟ واز کرنے والے کو وائس کہتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے عجیب بات کی، بڑی پیاری بات، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ وفا کا نور نہیں۔ کیا فائدہ ہو؟ یہ باتیں ہیں، بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے سامنے خوب رونا ہے، محنت کرنا ہے اور رونا ہے۔ اے اللہ آپ کی ذاتی کرنا ہے، اے اللہ ہم بھی نکلے آپ محتاج ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بھی اپنی محبت پیدا فرما دی، اے اللہ ہمارے اندر بھی ایمان کے حقیقت پیدا فرما دی، اور اللہ ہمیں ایمان کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دی، اللہ ایمان کے نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا، اللہ ہدایت کے نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ہم جتنے بھی اعمال ہمیں ہمارے بڑوں نے اس مبارک ہونے پہ ہم کرتے ہیں، ان سارے اعمال کو بہت دھیان توجہ سے کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال اعمال نبوت ہیں، اور اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں۔ تعلیم کا حلقہ یہ مسجد نبوی والا عمل ہے، گشت آپ علیہ السلام والا عمل ہے، دعا آپ علیہ السلام والا عمل ہے، یہ اعمال نبوت ہیں، اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کے دھیان توجہ کے ساتھ ان اعمال میں لگنا ہے۔ تو یہ ان سارے اعمال کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا یعنی سے بچنا ہے، کوئی لا یعنی بات نہیں کرنا۔ شیطان بڑا ظالم ہے،
مسجد میں بیٹھ کے بھی باتیں کراتا ہے، ہاں وہ فلاں تو ایسے ہیں، فلاں نے یہ کیا، بس مسجد میں بیٹھ کے اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھ کے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے اللہ والوں کی کتاب میں نے بھی چند روز پڑھا، انہوں نے لکھا تھا کہ ایک غیبت کے گناہ جو ہے وہ 1,00,000 صلاۃ و تسبیح سے معاف نہیں ہوگا جب تک اس صاحب حق سے معافی نہ مانگے۔ اس لیے کتنا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کتنی فکر کرنی ہے اس کی۔ اور بھائی میرے دوستو، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنی تربیت کے لیے، اور ہماری تربیت اس بات میں ہے کہ ہم اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ مشورے سے ایک بھائی کو جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اس بھائی کی اطاعت کے ساتھ چلے، کوئی کام بغیر جماعت، اور ہمارے یہاں ذمہ دار